السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں یعنی کہ کل یہاں تک بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کا حکم مل گیا، اور مکے کے جتنے سرداران قریش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، انہوں نے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرنی شروع کر دی، جس کے بارے میں آیت بھی ہے، وہ جو میں نے ابھی پڑھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے پیغمبر جب وہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک پلاننگ ان کی تھی اور ایک پلاننگ اللہ کی تھی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلانر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر کی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کو اس کے اندر بچایا، یہ پوری وضاحت آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم مل گیا تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ جو میں بتا رہا تھا نا کل کی نشست میں، دوپہر کے اندر دو واقعے ہو رہے تھے دارالندوہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی پلاننگ، اور اسی وقت دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر آپ کے ہجرت کرنے کی پلاننگ، اور یہ دونوں کام رات میں ہونے تھے۔ ادھر ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ یہ کام آج رات کو ہی ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام آج رات کو ہی کرنا ہے، اور جو ہے دوسرا موقع نہیں ہے۔ اور جبرائیل نے بھی کہتے یا رسول اللہ آج رات ہی کو آپ کو نکلنا ہے، آج رات ہی کو آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہہ دیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی آج میرے بستر پر تم لیٹو گے، اور آپ نے حضرت علی سے بھی کہہ دیا کہ علی گھبرانا مت، کہ تم پر کسی قسم کی کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے حضرت علی کے کچھ امانتیں حوالے کر دی۔ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو تھے پیغمبر ہونے کی وجہ سے، لیکن امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے، جانتے تھے نا امین ہے، آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں ان کے پاس تھیں مکے والوں کی، وہ حضرت علی کے حوالے کی، اور ایک ایک کا نام لے کے بتایا فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اور اپنی سبز چادر، ہرے رنگ کی چادر تھی، وہ ان کے اوپر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکلے کہ آپ کمرے کے اندر ہی تھے، کمرے کے اندر ہی تھے، اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اور اللہ کے رسول اندر ہی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، آپ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ سورہ یاسین پڑھی، مبصرون تک سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے ایک مٹھی خاک لے لی تھی، مٹی ایک مٹھی کے اندر، آپ نے وہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف اس مٹی کو پھینکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے پردہ ڈال دیا۔ دروازہ کھول کر یہ لوگ کھڑے رہ گئے دروازے کے پار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے رات کے موقع پر، ان کو نظر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا اگر کسی شخص کو دشمن کا خطرہ ہو تو وہ جو ہے یہ سورہ یاسین پڑھ کر جو ہے چلا کرے۔ کبھی رات وغیرہ میں، سردی کی راتوں میں عام طور سے بڑی وحشت آتی ہے، تو اگر کسی شخص کو ویسے ہی سفر کرنا پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھ کر سفر کرے، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اچھا بھائی، پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، اور وہاں سے یہ دونوں پھر پیدل چلے۔ جو اونٹنیاں میں نے ذکر کیا تھا نا، یہاں سے اونٹنیوں کا بھی کام شروع نہیں ہوا، یہ دونوں حضرات جو ہے وہ، اور اتنی زبردست پلاننگ ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ابھی آپ سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہجرت کے اندر کیسی زبردست طریقے سے سوجھ بوجھ سے کام کیا، اور ان لوگوں کو ان کو بھنک تک نہ لگنے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر نکلے، یہ لوگ تو کھڑے رہے گا دروازے پر، اور حضرت علی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے، یہ لوگ کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ چادر کے اندر اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول نہیں تھے، حضرت علی تھے۔ وہ آرام سے سوتے رہے، ان کی نیند میں بھی کوئی خلل نہ آیا، اور یہ لوگ انتظار میں کھڑے رہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا، غالباً پتہ نہیں کون تھا، شیطان تھا کیا تھا، یہ نہیں آتا کہ شیطان تھا، فرشتہ تھا، یہ نہیں پتہ چلتا، بس یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص گزرا، اور اس نے کہا باولو تم جس کے انتظار میں کھڑے ہو تو کب کا گیا؟ تو انہوں نے کہا چل اپنا کام کر، اب پریشان نہ کر۔ اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی جب نکلے چادر سے تو ان کو پتہ چلا رات کو جو شخص ملا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ چلیے اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے ادھر دیکھتے ہیں کیا ہوا
جب یہ لوگ نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے جانے کا رستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ، یوں سمجھ لیں کہ اگر ایسٹ جانا ہے تو اللہ کے رسول ویسٹ چلے گئے، بالکل دوسری طرف چلے گئے، اور مکہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک غار آتا ہے، ایک پہاڑ ہے سور کے نام سے، اس سور پہاڑ کے اندر اس طریقے سے یعنی کہ جب اس پر چڑھیں گے تو چڑھنے کے بعد آگے جا کر پھر وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، وہ غار ہے اس طریقے سے پہاڑ کے اندر غار، پہلے پہاڑ چڑھو، پھر پہاڑ چڑھنے کے بعد اندر نیچے وہ غار آتا ہے، اس کے اندر یہ لوگ چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر لگ گیا۔ کیسے ڈیوٹی اس طریقے سے لگی، اب غار کے اندر ہی رہے 2-3 دن، اس سے باہر نہیں نکلے، تاکہ مکے والے ڈھونڈ کر تھک کر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ بندہ سب جگہ ڈھونڈے گا، گھر میں نہیں ڈھونڈے گا، تو ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ باہر گئے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ گئے کدھر ہے، تو لہٰذا اس طرف نہیں ڈھونڈتے تھے، سب جگہ ڈھونڈتے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ابو بکر صدیق کو لے کر کے بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے یہ پلاننگ ہوئی ہے، یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ادھر تو حضرت علی کو لٹا دیا، اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عبداللہ بن ابو بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ یہ جو ہے پورا دن مکے میں گھومیں اور مکے والوں سے خبریں سنیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں مکے کے اندر اللہ کے رسول کے تعلق سے اور ابو بکر کے تعلق سے۔ یہ سارا دن سنتے تھے، اور رات کو کھانا وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے والد کے پاس جاتے تھے، وہ سوکھا کھانا جو سارا دن چل جائے، کھانے پینے کے بھوک کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس طریقے سے یہ لوگ جاتے تھے، اور رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، کھانا وغیرہ کھلا کر، ساری خبریں بتا کر، صبح ہونے سے پہلے، جو مطلب فجر بھی نہ ہو، سورج بھی نہ نکلے، صبح ہونے سے پہلے یہ نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہوتے تھے، بیٹے کہہ رہا ہوں، ان کے غلام تھے عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے، ان کو یہ ذمہ داری تھی کہ یہ بکریاں لے کر کے آتے تھے، اور اتنی سمجھداری کا یہاں پر زبردست مظاہرہ ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسما اور ان کے جو کھانے وغیرہ لانے کے، غار تک جانے کے جو پیروں کے نشان ہوتے تھے، یہ بکریاں لے جاتے تھے، اور ان بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور پیروں کے نشان اس سے مٹ جاتے تھے، تو مکے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس طرف گیا۔ یہ بکریاں لے جا کر انہی جگہوں پر چلاتے تھے جہاں پر ان کے پیروں کے نشان بنتے تھے، تاکہ وہ پیروں کے نشان ختم ہو جائیں، اور عامر بن فہیرہ وہاں بیٹھ کر بکریوں کے دودھ وغیرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے تھے، ابو بکر کو پلاتے تھے، اور پھر واپس آ کر کے ان نشانوں کو مٹا دیا کرتے تھے، پیروں کے نشانوں کو۔ اسی طریقے سے یہی معاملہ تھا کہ حضرت اسما کھانا وغیرہ لے کر کے جاتی تھی، یہ بکریاں لے کر کے جاتے تھے، تو یہ 2-3 دن تک چلا ہے سلسلہ، مکے والوں کو پنک بھی نہ ہو کہ کس طرف سے گئے ہیں۔ 3 دن غار کے اندر رہے، غار کے اندر 3 دن رہے۔ ان 3 دنوں میں کیا ہوا، ادھر مکے کے اندر ان لوگوں نے صبح جب دیکھا کہ حضرت علی بستر سے اٹھے، کہ ان کی تو سٹی بٹی گم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے جا چکے تشریف، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے تو حضرت علی کو پکڑا، اور بعض روایت کے اندر ان کو مارا بھی۔ ان کی بھی عمر چھوٹی تھی، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ انہوں نے بہت پوچھا کہ بتاؤ محمد کہاں گئے، اور حضرت نے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہا۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی نہیں تھا، بتایا تو تھا جا رہا ہوں، یہ نہیں بتایا تھا کہاں جا رہا ہوں۔ اب یہ کتنی ہی زور زبردستی کر لیں، حضرت علی کو جب پتہ ہوگا جبھی تو بتائیں گے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی فرمائی ہے کہ اپنی مدد کرو اپنی باتوں کو اپنے حق میں راز رکھ کر، اپنی باتوں کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے، اپنی پلاننگ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ آج یہ میری بات یوں سمجھ لیں، آج کی اس کلاس کا سب سے بڑا سبق ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو ہمیشہ اپنی باتوں کو راز رکھنا، ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کبھی بھی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی بات ہو جائے، بڑی سے بڑی بات ہو جائے، کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ وہ ایک جملہ ہے نا بڑا زبردست کہ خاموشی سے محنت کرو، اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ کامیابی دھوم مچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی باتوں کو کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اس سفر کے اندر بھی یہی معاملہ کیا۔ آپ پوچھتے تھے ایک راستے کے بارے میں، کسی سے پوچھ لیا یہ راستہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کہاں جاتا ہے، کس طریقے سے اس پر چلنا ہے، کیسے جانا ہے، کتنے دنوں میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بندے سے اس راستے کے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر خاموشی سے دوسرا راستہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ لوگ سوچتے رہتے تھے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ادھر ہی جائیں گے۔ یہ تدبیر ہے اور بڑی زبردست جو ہے، میں سمجھتا ہوں عقلی، کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ بہت زبردست اس کے اندر عبرت اور سبق ہے ہمارے لیے کہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ آج مسلمان ان چیزوں سے بہت دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا، لہٰذا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں اور ان چیزوں کو اپنانے کی فکر کریں، اپنے رازوں کو راز رکھیں، لوگوں کو نہ بتائیں، خاص طور سے خواتین اس بات کے اوپر ضرور غور و فکر کریں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پتہ نہیں چلا تو ان لوگوں نے پھر لڑکوں کو دوڑا دیا، پتہ کرو کہاں ہیں، ڈھونڈو، سب جگہ معلوم کرو۔ اور مکے کے اندر باہر جانے والے جتنے راستے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول تو اس راستے پہ گئے ہی نہیں تھے، اس راستے پہ گئے تھے جو مدینہ جانے کا تھا ہی نہیں،
لہٰذا اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، اور یہ لوگ ڈھونڈتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ پھر ابو جہل بڑے تیش میں آ کر، تپا ہوا تو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو آیا، منہ جو ہے بالکل موقع چلا گیا، ہاتھ کو آیا وہ موقع چلا گیا اس کے ہاتھ سے، تو یہ سیدھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر، ان کا دروازہ بجایا، حضرت اسماء باہر آئیں۔ سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھے یہ الفاظ اور پڑھ کر مجھے بڑا غصہ آیا، مطلب ایک کیفیت ایسی ہوئی۔ اس نے پوچھا حضرت اسماء سے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ تو کہتے ہیں ابو جہل نے وہ جتنا غصہ اور جتنی بھڑاس تھی حضرت اسماء کے اوپر نکالی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، اتنی زور کا تماچا مارا، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے کان سے بالی نکل کر دور جا کے گری، پورا غصہ اور پوری بھڑاس اس تماچے کے اندر نکالی اس بدبخت۔ اچھا اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، انشاءاللہ وہ بدر کے اندر آئے گا کہ کیسے یہ مرا ہے اور کیسے اس کا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جہنم کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی خاطر یہ دوڑا دیا، اور ان لوگوں نے ایک انعام بھی رکھ دیا کہ جو کوئی بھی محمد کو یا ابو بکر کو لے کر کے آئے، زندہ لائے یا مردہ لائے، دونوں طرح کی لگا دی پابندی، زندہ بھی لاؤ یا مردہ بھی لاؤ، جیسے بھی لاؤ، دونوں میں سے کسی کو بھی لاؤ، جو بھی لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اچھا اس انعام کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور پھر اس اناؤنسمنٹ سے آگے پھر کیا کیا کام ہوئے میں پھر بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی فی الحال اس پر فوکس کرتے ہیں کہ ہجرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں، اور غار کے اندر جاتے ہوئے، کیونکہ پیدل گئے تھے غار تک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے اندر جب پیدل غار کی طرف جا رہے تھے تو بے چینی کے عالم میں تھے، کبھی اللہ کے رسول کے آگے ہو جاتے، کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے ہو جاتے، بار بار یہ کیفیت تھی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آگے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، کہ کوئی اگر حملہ کرے تو آپ پر نہ کرے، مجھ پر کرے، اور کبھی کبھی میرے خیال یہ آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، تو لہٰذا اس ڈر سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ بار بار کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا تم یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ میں بچ جاؤں اور تم مارے جاؤ؟ کہاں یا رسول اللہ میں اسی لیے یہ کام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوا جب غار کے اندر پہنچے، رات کا وقت تھا، جب غار کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر رکیں، میں اندر جاتا ہوں اور میں پہلے غار کا معائنہ کر لوں کہ یہ کیسا ہے۔ جب یہ غار کے اندر پہنچے تو غار کے اندر کچھ سوراخ تھے، کیونکہ کیڑے مکوڑے سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر بنا کر کے رہتے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک کرتا پہنا ہوا تھا ابو بکر صدیق نے، وہی ایک کرتا تھا ان کے پاس، وہ کرتا اتارا اور اس کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس کی جو ایک طریقے سے گول گول کر کے ٹکڑے ہوتے نا، آپ رومال کی طرح پھاڑ لو اور پھر اس رومال کو گول گول کر کے سوراخوں کے اندر پھنسا دو تاکہ ان میں سے کوئی کیڑا نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ایک طریقے سے کپڑے پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے اور اس کو گول بول کی طرح بنا کر کے ان سوراخوں میں پھنسا دیا، جتنا بڑا سوراخ ہوتا تھا اتنا بڑا ٹکڑا پھاڑ کر اس کو گول کر کے اس کے اندر پھنسا دیا کرتے تھے۔ کرتا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور جس جگہ کرتا لگانے کے لیے نہیں تھا اس جگہ اپنی ایڑی رکھ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ کہتے ہیں اس سوراخ میں کہیں سانپ تھا، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر کاٹا، ابو بکر صدیق کو محسوس ہو کہ کچھ کاٹ رہا ہے، تو لہٰذا پیر نہیں ہٹایا کہ پتہ نہیں جو چیز میرے کاٹ رہی ہے اللہ کے رسول کو نہ کاٹے، رات کا اندھیرا ہے، غار پہاڑ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس طریقے کی روشنی ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیر نہیں ہٹایا، پیر لگائے رکھا، اور جب پیر لگائے رکھا تو بہت زیادہ اس سانپ کے بار بار کاٹنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جب آنسو گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کے آنسو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا۔ آپ اٹھ گئے، پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، اس طریقے سے۔ تو یہ وہ سانپ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر، ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بار بار اسی لیے ان کو کاٹ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پوری ایڑی ایک طریقے سے جو ہے وہ سانپ کے بار بار کاٹنے کی وجہ سے زہریلی ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکالا، لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک نکالا، ابو بکر کے پیر پر لگایا، وہ زخم ایسا ہو گیا جیسے زخم تھا ہی نہیں، اور سانپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور چلا گیا۔ اتنی قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کی، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، بیوی بچوں کو بھی لگایا، غلام کو بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، سب کچھ لگا دیا
اچھا انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابو بکر وہ اونٹنی میں تم سے پیسے لے کر خریدوں گا، پیسے دوں گا تمہیں، پھر وہ اونٹنی خریدوں گا، تم سے ایسے نہیں لوں گا۔ تو ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے ان کا مال قبول کیا ہے، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ان سے کہا کہ ابو بکر قبول نہیں کروں گا، پیسے دے کے خریدوں گا۔ تو اس پر لکھا علماء نے کہ کیوں یہ بات کہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس میں مال بھی اللہ کے رسول کا لگے، کسی اور کا نہ لگے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ پیسے دے کر کے وہ اونٹنی خریدی ہے۔ اور یہ جو پیسہ ان کے پاس تھا، جو کچھ گھر سے لے کر کے چلے تھے، اور یہ سارا کا سارا پیسہ، بس یہ لاسٹ تھا ان کے پاس، جو 40,000 دینار تھے ان میں سے یہی بچے تھے، اور مدینے پہنچ کر اس پیسے سے زمین خریدی گئی ہے، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی جو ہے نا آج، وہ سب سے پہلے زمین، سب سے پہلا پلاٹ جو خریدا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے کہتے تھے یہ بات کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، وہ رات جو ایک غار کے اندر، وہ رات جو تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ بتائی تھی، وہ مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے تھے ابو بکر، حضرت عمر کی کتنا بڑا جملہ ہے، اس میں غور کریں کتنی خوبصورتی ہے اس جملے کے اندر، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس جملے کو کہتے ہوئے۔ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کتنے بڑے نیکوکار ہوں گے، پھر بھی کہتے تھے کہ ابو بکر وہ رات تم مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ تو اس کے بعد پھر جب 3 دن اس غار کے اندر رکے اور اس طریقے سے پلاننگ ہوئی ہے کہ کھانا لانا اور خبریں پہنچانا اور بکریوں کے ذریعے سے نشانوں کا مٹانا، اور ادھر ان لوگوں نے جو ہے اعلان کر دیا تھا 100 اونٹوں کا، زندہ یا مردہ کوئی بھی لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے 3 دن گزر گئے، اور 3 دن کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ لوگ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے سوچ لیا 3 دن میں تو پتہ نہیں وہ کہاں کے کہاں نکلے ہوں، لہٰذا 3 دن میں وہ کہیں کے کہیں نہیں نکلے تھے، 2-2.5 میل کے فاصلے پر اسی غار کے اندر دامن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ جب ڈھونڈ رہے تھے تو غار تک پہنچ گئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ غار تک پہنچ گئے تھے، اسی وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، اسی وقت صبح یہ لوگ غار پر پہنچ گئے۔ تو یہ ہر طرف، چاروں طرف مکے کے بندے دوڑائے تھے انہوں نے۔ تو جب یہ غار پر پہنچے، یہ ایک بات رہ گئی تھی، اچھا وہ مجھے یاد آ گئی، جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک مکڑی نے جو ہے وہ جال بن دیا، اور بھی روایتیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں درخت اگ گیا، اور کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر کے انڈے دے دیے۔ یعنی کہ حالات ایسے بن گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو غار کے اندر تو نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ اگر غار کے اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ وہ جالا بھی جو ہے نا، مکڑی کا جالا، وہ بھی اس انداز میں تھا کہ بہت پرانا لگ رہا تھا دیکھنے میں، مہینوں پرانا۔ تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ اگر وہ نیچے جھک کر دیکھ لیتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر دیکھے کہ یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے، اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو ہمیں پالیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہ خاموشی اختیار کر لیا، کچھ بولے نہیں، اور یہ لوگ وہاں تک پہنچ کے پھر واپس چلے گئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ اگلی نشست میں کل عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔